میں ہوں خوشنود علی خان۔ دنیا میں تاریخ پر بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے ٹائن بی کی ہے، اور اس طرح سے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حالانکہ ٹائن بی خود کوئی ہسٹورین نہیں تھا۔ جو کتاب سند کی حیثیت رکھتی ہے، بہت ہی اچھی ہے اور ہر جگہ کوٹ ہوتی ہے، خاص پر اس کا جو مقدمہ ہے وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخی ادب میں وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کتاب ہے ابن خلدون کی، اور ابن خلدون کا مقدمہ بہت ہی مشہور ہے۔ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے اس کو جو اعلیٰ وقت ہے، جو اقتدار کا وقت ہے، جو دوسروں پر اپنا رعب جمانے کا وقت ہے، وہ 90 سال سے زیادہ نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 میں انگریز جو ہے وہ مکمل طور پہ حاوی ہو گیا بر صغیر ہند پر، اور مغل بادشاہ کو تخت سے اتار دیا گیا۔ لیکن ٹھیک 90 سال میں 1947 میں ان کو اپنا اقتدار لپیٹ کر اقتدار دو قوموں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے حوالے کر کے جانا پڑا۔ 1945 سے امریکہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ دنیا پر اپنی دھاک جما سکے۔ اس سے پہلے وہ ایک قوت ضرور تھی، اور اس کے قوت بننے اور رہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ باقی دنیا کی بڑی جو قومیں ہیں وہ یا تو ایشیا میں ہیں یا پھر وہ یورپ میں ہیں۔ ان دونوں سے وہ بحر الکاہل کے ذریعے وہ بہت بڑے فاصلے پر ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے امریکہ پر جا کر حملہ کرنا بظاہر ناممکن لگتا ہے، کیونکہ وہ اتنے پانیوں میں، اتنے بڑے سمندر سے ہو کر گزرے گا، اور امریکہ کے پاس اب اس وقت دور تک دیکھنے کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ کم از کم اس وقت تک کے پاس دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ تو جب اس کو پتہ ہو کہ کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، چونکہ وہ بہت دور تک دیکھ سکتا ہے، تو امریکہ پر حملہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور دوسری عالمی جنگ میں بھی وہ واحد ایسی قوت تھی جس نے جاپان پہ جا کے اور یورپ میں آ کے ہٹلر کے خلاف کارروائیاں کیں، لیکن کسی قوم کو یہ ہمت نہیں پڑی، ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ سمندر پار جا کے امریکہ پر حملہ کر سکے۔ اس لیے امریکہ مکمل طور پہ بچ گیا، اور اس کی جو قوت تھی وہ یکجا رہی۔ اس کے مقابلے میں یورپ کی قوتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ بھڑ کے جنگیں کر کے وہ زخمی ہو چکی تھیں، کمزور ہو چکی تھیں، اور صرف واحد ایک ایسا امریکہ تھا جس کے پاس جو کچھ تھا وہ بچ گیا تھا۔ اس لیے وہ 1945 میں جب 1939 سے لے کے 1945 تک جب دونوں قومیں جو ہیں 1939 سے لے کے 1945 میں جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی، تو امریکہ واحد دنیا کی ایسی پاور تھی جو کہ باقی قوموں پر حاوی ہو سکتی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس نے اپنی زمین کو جو ہے وہ باہر سے آنے والوں کے لیے کھولے رکھا۔ ساری دنیا سے پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ جو ہے وہ وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے امریکہ کو امریکہ بنا دیا۔ لیکن 1945 میں ایک لحاظ سے سپر پاور کا سٹیٹس ملنے کے بعد سے لے کے اب تک کا جو وقت ہے وہ آپ 20ویں صدی میں کہہ سکتے ہیں کہ 55 ایئرز ان کے پاس تھے، اور 25 سال جو ہے وہ مزید ہو چکے ہیں 21 سینچری میں۔ تو یہ ایک آپ یہ کہیے کہ 70-80 سال کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے۔ اور ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں جو لکھا ہے کہ کسی بھی قوم کو 90 سال سے زیادہ وقت نہیں ملتا، تو وہ وقت قریب آ لگا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں وہ امریکہ کو اس کے زوال کی طرف لے جائیں۔ بہت شکریہ۔